ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر اپنا یا پرایا دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک بے اصل بات ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بے اصل ہے، اس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ گھٹنا یا ران وغیرہ کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر ان کے گھٹنے کھل جائے یا ان کے سطر کوئی غلطی سے دیکھ لے یا پھر کھل جائے تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ وضو باقی رہے گا، ہاں بغیر ضرورت۔ لیکن بغیر ضرورت سطر کھلا ہوا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ یہ بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 28 پہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس مسئلے سے معلوم یہ چلا کہ اگر کوئی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر ان کا گھٹنا دکھ گیا یا گھٹنے سے اوپر دکھ گیا یا کوئی دیکھ لیا یا وہ خود کھولا تو اس سے کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بغیر ضرورت سطر کھلا ہوا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ سطر یعنی گھٹنا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ باقی رہتا ہے۔ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ جب تک کھانا پینا شروع نہ کرے ان کے پیشاب پاک ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کا صحیح جواب کیا ہے، دلیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کے جو پیشاب ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اس طرح جو کہتے ہیں وہ بالکل ہی غلط کہتے ہیں، کیونکہ انسان کا پیشاب مطلقاً ناپاک ہے، خواہ وہ دودھ پیتے بچوں کا ہو یا بڑوں کا۔ یعنی جو پیشاب ہے وہ مطلقاً ناپاک ہے، چاہے وہ بچے کے پیشاب ہو یا بڑوں کے پیشاب ہو یا جوان کے پیشاب ہو، اس لیے کہ پیشاب مطلقاً ناپاک ہے۔ اگر دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب ہو تو وہ ناپاک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146